बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के करीबी हलकों की जानिब से आने वाली इस खबर ने कि लॉन्ग मार्च नहीं इलेक्शन होंगे, सबको चौंका दिया है। क्या मुराद है इमरान खान के करीबी ज़राए की? इस हवाले से इमरान खान क्या सोच रखते हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको यह बताएंगे कि किस तरह से आसिफ जरदारी, जो कि पीडीएम हुकूमत की इस सारी डील जो कि हैंडलर्स के साथ हुई थी, इस डील के ब्रोकर हैं, उनके आउट होते ही सारी गेम कैसे बदल जाएगी, कैसे आउट हो रहे हैं आसिफ जरदारी, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको यह बताएंगे कि खान ने न्यूट्रल पर आज एक इंटरव्यू में सरेआम चढ़ाई कर दी और इसी दौरान जब यह चढ़ाई जारी थी तो इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले हामिद मीर और इसके साथ साथ पहले इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी, लेकिन आजकल दावा है बाज राय का कि इंतहाई करीब है। इसहाक डार का मैं जिक्र कर रहा हूं। हामिद मीर और इसहाक डार दोनों को एन इसी मौके पर इमरान खान के खिलाफ खोल दिया गया। वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। पहले आपको यह बताएं, पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप जंग मीडिया ग्रुप की हटदर्मी, और आज उन्होंने एक खबर लगाई थी अखबार के अंदर और कल उन्होंने टीवी चैनल पर भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उसने इमरान खान के खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर की है और ये कहा है कि इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि माफ़ी मांगने का ड्रामा किया ज़ेबा चौधरी जज से। लेकिन आज जब इन्होंने तरदीद करनी थी, क्योंकि खबर झूठी साबित हो गई, कल इसकी तरदीद कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने, लेकिन आज इन्होंने इस खबर को इस तरह से पेश किया कि जैसे ये सोशल मीडिया पर चली। पहले ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये मामला समझ पाएं कि इमरान खान के करीबी ज़राए ने इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या बात की है। ये पहले खबर आपके सामने रखना ज़रूरी है। और जनाब, खबर है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने खातून जज से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई से मनसूब करारदाद की वजाहत की है। ये जियो टीवी कह रहा है, जंग ग्रुप कह रहा है। जारी एलामिया में कहा गया कि सोशल मीडिया पर गैर मुतल्लिका अफराद ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल किया। जनाब ठीक है, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर नाम इस्तेमाल किया। आपके पास तो बड़े वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफियों की एक पूरी लाइन है, बड़े सीनियर लोग आपके पास मौजूद हैं। आपने सोशल मीडिया से वो खबर उठा के अपने अखबार में चला दी, टीवी चैनल के ऊपर भी आपने चला दी कि जनाब इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। इस्लामाबाद बार ने कहा कि हमने इमरान खान से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया और मन घड़त एक नोटिस था, उसको करारदाद बनाकर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल किया गया। और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन करारदाद की इस झूठी करारदाद की शदीद जो है वो मजम्मत करती है। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बका पर यकीन है हुक्मरान और इसके आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी पर यकीन है। जो एसोसिएशन है वो सियासी जमातों की बका और सियासी जमातों के वजूद पर यकीन रखती है, इसके लिए हमेशा कोशा है। यानी जंग एक बार फिर हिम्मत ना कर सका इस पेज के ऊपर माफ़ी मांगने की। ARY ने वजाहत की। उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कह रहा है कि हम इस मामले को जो है वो अदालत के अंदर लेकर जा रहे हैं। दूसरा जनाब अहम तरीन मामला वो है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ा फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो जनाब डिस्चार्ज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसको वड्डे एंकरों, वेले कालम निगार, मुलाजम साफियों ने, मखसूस मीडिया ग्रुप ने एंगलिंग करके अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश की। इस हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका, दोबारा मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है, ये एक टर्म यूज़ हुई थी दुनिया में बिग ब्रदर्स की, और जॉर्ज ऑरवेल का ये नावल था 1984, 50 की दहाई में आया, और उस नावल में एक जुमला यूज़ किया गया कि बिग ब्रदर्स आर वाचिंग, कि बिग ब्रदर सब कुछ देख रहा है, बड़ा भाई। पाकिस्तान में बिग ब्रदर्स और बड़े भाई किसे कहा जाता है, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आप बड़े समझदार हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो जनाब ये बिग ब्रदर्स की एक बड़ी लंबी और चालाक गेम है, और आप ये सारा तरीका वारदात देखिए कि इमरान खान पर गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर बेबुनियाद दर्जनों की तादाद में केसेस इमरान खान के ऊपर बना दिए गए। इमरान खान को मसरूफ रखा गया। इलेक्शन कमीशन, अदालतें, FIA, नोटिस, क्या कुछ, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और एक किस्म की बम्बार्डमेंट कर दी गई इमरान खान के ऊपर। और इसी दौरान गुज़श्ता 3 माह में NRO 2 जो है वो दिया गया शरीफ माफिया को। तफसीलात आपके सामने है। साग डार आ गए, मरियम का पासपोर्ट वापस मिल रहा है, इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उससे पहले शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ऊपर लाकर बैठा दिया गया। यानी कि वो तमाम मफरूर, मुजरिम, इश्तिहारी, ज़मानती, सब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुख्तलिफ केसेस में उनके ऊपर ये चार्ज आ चुका है, उन सब को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है।
اور اب عمران خان کو باری باری ان تمام کیسز میں جو مختلف بے بنیاد کیسز عمران خان کے اوپر لگائے گئے، دائر کیے گئے، ان میں ریلیف دیا جائے گا اور پھر یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب، عدالتوں سے صرف شریف مافیا کو ریلیف نہیں ملا بلکہ عمران خان کو بھی ریلیف ملا۔ لیکن پاکستان کی عوام بڑی سمجھدار ہے، وہ ان تمام تر معاملات کو سمجھتی ہے کہ بگ بردرز کی اس گیم کے پیچھے کیا ہے، کس طرح سے شریف مافیا کو عمران خان کے برابر لایا جا رہا ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ کٹ ٹو سائز سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو عام طور پر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کا جتنا سائز ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 75 برسوں سے طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت، یہ تاریخ سب کے سامنے ہے، 75 برسوں کی ریکارڈ موجود ہے، ہم نہیں کہتے، یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال ثبوت اس کے موجود ہیں کہ کوئی بھی، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو، 90 کی دہائی ہو، نواز شریف ہو، بھٹو ہو اور اس کے بعد عمران خان ہو، یہ تمام تر معاملات کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب 2/3 اکثریت لینے کے بعد اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے تو کیا مسائل سامنے آتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا کہ نہ یہ 70 اور 90 کی دہائی ہے اور نہ ہی عمران خان شریف اور بھٹو ہیں، بلکہ شریف اور بھٹو جو کہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا۔ عمران خان کے تو کئی بڑے بڑے جرنیل فین ہوا کرتے تھے اور آج بھی فین ہیں، تفصیلات کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ پاکستان کی عوام یہ تمام تر معاملات سمجھتی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے وہ کیا ہیں اور ماضی میں جو شریف برادران کی کرپشن کے حوالے سے جو کیسز ان کے اوپر بنے جن میں سزائیں نہیں ہو سکیں وہ کیا معاملہ ہے۔ اسی دوران عمران خان کی طرف سے اہم ترین ایک بات آج، جو کہ شاید اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر تو آئی، ٹی وی چینلز پہ اس طرح سے میں نے نہیں دیکھی، جو عمران خان کے قریبی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان پنجاب کی قیادت سے ملے، لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کے پی کے کی قیادت سے کل ملنے جا رہے ہیں پشاور کے اندر، لیکن اسی دوران اہم ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان نے پنجاب کی قیادت کو یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ تو ہوگا، میں تاریخ بھی دوں گا، لیکن لانگ مارچ سے پہلے الیکشن ہوں گے۔ کون سے الیکشن؟ پنجاب اسمبلی کے 3 اور قومی اسمبلی کے 9 جو کہ 16 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ کمیشن نے پہلے کچھ الیکشنوں کے لیے 9 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی، پھر ربیع الاول کے باعث یہ آگے لے گئے اور اب ایک ساتھ ان حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 12 حلقے ہیں جن میں 9 حلقے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہیں، NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور، 45 کرم، 108 فیصل آباد، 118 ننکانہ، 157 ملتان، NA-237 جو ہے وہ شامل ہے اس کے ساتھ، اور پھر ملیر جو کہ ملیر 2 اور NA-239 کراچی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے بھی 3 الیکشن ہوں گے۔ تو عمران خان نے پنجاب کی قیادت کو کہا ہے کہ پہلے فوکس ان الیکشن کے اوپر کیا جائے، خاص طور پہ پنجاب کے اوپر، اور اس کے بعد لانگ مارچ کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ آصف زرداری کی بیماری کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ آصف زرداری کو بیرون ملک منتقل کیے جانے کا امکان ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آصف زرداری جو ہی اس ساری گیم سے آؤٹ ہوئے، کیونکہ وہ ساری ڈیل کے بروکر ہیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم اور ہینڈلرز کے درمیان ہوئی، جس کے نتیجے میں عمران خان کو گھر بھجوایا گیا، اور ایسے موقع کے اوپر آصف زرداری کا اس ڈیل میں سے نکلنا بڑا ہی معنی خیز ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ انتہائی خطرناک اور حساس جو ہیں وہ ثابت ہونے جا رہے ہیں، اور کوشش وہ پوری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کاسمیٹک میئر کے ذریعے اسحاق ڈار کو انٹروڈیوس کرا کر اور ڈالر کی قیمت میں مصنوعی طور پر جو ہے وہ کمی دکھا کر کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دے کر الیکشن میں جائیں۔ لیکن عمران خان سے آج جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ حکومت مارچ میں الیکشن کرانا چاہتی ہے، اس لیے اسحاق ڈار کو لے کے آئیے، تو عمران خان نے ایک اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ڈھکوسلا ہے، مجھے ان کے اوپر اس بات کا یقین نہیں، ہم اپنا پریشر بڑھائیں گے، الیکشن ہم ضرور جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اسی انٹرویو کے دوران عمران خان نے 2 اہم ترین باتیں کی جس کو میں نیوٹرل پر سر عام چڑھائی قرار دے رہا ہوں، جیسا کہ تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا۔ 2 باتیں ہیں بڑی اہم ترین کہ عمران خان کس طرح سے یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں، معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ 2 اہم ترین باتیں انہوں نے کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا 25 مئی کا جو احتجاج تھا، لانگ مارچ تھا، اس پر شیلنگ کس نے کی، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کا سب کو اندازہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے فون جو ہے وہ کون ٹیپ کر رہا ہے، میرے بھی فون اس وقت بھی ٹیپ ہو رہے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فون کون ٹیپ کرتا ہے۔ لب لباب یہ تھا ان کی بات کو۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا بلکہ اینکر موہت پیرزادہ کو کہ اگر میں نام لے لوں گا تو وہ آپ کے نام سے، آپ کے پروگرام سے وہ نام سینسر ہو جائیں گے۔ تو کیا چیزیں، کن کے نام، کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ سینسر ہو جایا کرتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے۔ اسی طرف عمران خان نے بھی اشارہ کیا۔ اسی دوران ایک اور ٹی وی چینل جنگ، جی بالکل جنگ، جیو کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر اسحاق ڈار اور حامد میر نے، آپ کو یاد ہوگا میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ بھارت اور افغانستان نے چند عرصہ قبل پاکستان کو ٹورنامنٹ سے باہر کروانے کے لیے ایک فرینڈلی میچ کھیلا تھا، اگرچہ اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج بھی یہی ہوا
کہ حامد میر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب اپنے پورے کیریئر میں سمجھے جاتے رہے، کچھ عرصے کے لیے نواز شریف کی محبت میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی اپنائی، لیکن بہرحال وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ مقاصد اس کے کیا تھے۔ آج وہ دیکھیں کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے بغض میں، اور وہ اور اسحاق ڈار جن کے متعلق چند دن پہلے تک جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ان کے متعلق کیا تاثرات تھے، کہ کس طرح سے یہ کمیشن مانگا کرتے تھے غیر ملکی کمپنیوں سے، تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ وہ بھی آج کل کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور عمران خان نے واضح کیا کہ کسی طاقتور حلقے کی ضمانت لے کر اسحاق ڈار پاکستان آئے ہیں۔ اشارہ کس طرف تھا آپ اس کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ بیٹھے جنگ جیو گروپ کے ٹی وی چینل جیو کے اوپر فرینڈلی میچ آپس میں کھیلا، حالانکہ حامد میر کو سخت انٹرویو کرنا چاہیے تھا اسحاق ڈار کے کارناموں پر، کارنامے انورٹڈ کاماز میں ہیں، لیکن عمران خان کے بغض میں دونوں اکٹھے ہوئے، دھیمے دھیمے وہ جسے میٹھی طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کے سوال حامد میر نے پھینکے۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی جائے، یعنی کہ ایک اس وقت کہ جب عمران خان کی چڑھائی جو ہے نیوٹرلز کے اوپر جاری تھی، عمران خان نے بڑی واضح بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے کہا سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ملک کو محفوظ بنانا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں۔ یہ عمران خان کا موقف آج کا نہیں ہے، برسا برس کا ہے۔ اور اسحاق ڈار نے کہا کہ ڈالر کی اصل قدر 200 ہے، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ پھر انہوں نے عمران خان کے اوپر الزام لگا، کہا جی 93 میں میرے دفتر کے باہر بیٹھا کرتے تھے۔ ارے بھائی بات یہ ہے، اگر عمران خان نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد انہیں اسپتال بنانے کے حوالے سے کچھ سرکاری جو ہے وہ کام کرنے تھے، وہ آپ کے دفتر بھی آ گئے، تو اس میں کیا معاملہ ہو گیا؟ عمران خان کہاں، اسحاق ڈار صاحب آپ کہاں؟ کیوں لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع آپ دیتے ہیں؟ پھر فرمانے لگے اخلاق کے دائرے میں عمران خان بات کریں۔ بھائی جتنے اخلاق کے دائرے میں آپ بات کرتے ہیں یا نواز لیگ بات کرتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ پھر انہوں نے مفتاح اسماعیل پر بھی چڑھائی کر دی، کہا جناب مفتاح بے فکر رہیں، مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے، کیونکہ چند دن پہلے بلکہ مفتاح نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیل کے مطابق نہیں جو ہے وہ چلا جا رہا۔ تو جناب یہ تھی آج کی تمام تر بڑی اور اہم ترین اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔